بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. گزشتہ درس میں اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں جو اختلافات ہوئے ان کا تذکرہ آیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نتیجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. اور ابھی جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اس میں ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا اور حق کو قبول کرنا اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آج کل لیت العل تصویف کہ میں کروں گا، آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی یا موت آ گئی یا قیامت آ گئی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی شعور بھی نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن آپس میں آج جو دنیا میں دوست ہیں، آپس میں دوست اور ساتھی ہیں، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. آج دنیا میں جن کی دوستی، جن کے تعلقات صرف دنیاوی مصالح پر منحصر ہیں، دنیاوی فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے تعلقات بنا رکھے ہیں، فسق اور فجور، گناہ کی زندگی گزارنے میں جن کی دوستیاں ہیں، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور واضح سی بات ہے کہ یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اگر تم چلتے ہو تو میں یہ اور یہ کر دوں گا. دنیا داری امور میں تو ہم پھر فوری طور پر چل نکلتے ہیں. اگر یہ کام چھوڑو میرے ساتھ آؤ میں تمہاری دنیا بنا دوں گا. وہ دنیا بنا دے گا لیکن آخرت برباد کر دے گا. آخرت میں جب یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے اور اسے پتہ چلے گا کہ میں تو اچھا بھلا چل رہا تھا
اور اس نے مجھے تباہ کر دیا، مجھے برباد کر دیا، اپنے پیچھے لگایا اور مجھے دین سے دور کر دیا، دنیا میں اتنا پھنسا دیا کہ میں دین کو سمجھ ہی نہ پایا کہ اب دین کیا ہے، دین میں احکام الہی کی اہمیت کیا ہے، وہ میری نظروں سے ہی اوجھل ہو گئی۔ اب جب معاشر کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پیار کہاں آئے گا؟ وہاں تو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے آج یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں، ورنہ میں صحیح چل رہا تھا۔ جتنے بھی دنیاوی مسئلے سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں، قیامت کے دن وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس دن سارے دوست، لیکن یہ سارے دوست کون ہیں؟ جن کا بر و تقوی اور نیکی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا الا المتقین، سوائے متقین کے۔ متقین آپس میں نہ دشمن یہاں رہیں گے ایک دوسرے کے، نہ قیامت کے دن ہوں گے، لیکن جن کا تعلق صرف دنیا، جن کا تعلق صرف دنیاوی مسائل ہے، جن کا تعلق صرف بزنس یا اپنے خاص ذہنی نظریات ہیں، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں ہمارے تعلقات کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ شراب پینے والا شراب پینے والے کا دوست، جوا کھیلنے والا جوا کھیلنے والے کا دوست، زانی اور بدکار، فاسق اور فاجر زانیوں، بدکاروں، فاسقوں اور فاجروں کا دوست، اسی طرح کے دوست رہیں گے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا وہ کہے گا تو نے بدبخت مجھے ڈبو دیا، اور وہ اسے کہے گا کہ تو پہلے ڈوبا ہوا تھا، نہ ساتھ مجھے بھی ڈبو دیا۔ یہ دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جن کا تعلق دنیا میں اللہ کے لیے رہا، تقوی کی بنیاد پر رہا، نیکی پرہیزگاری کی بنیاد پر رہا، اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں دوستی کا معیار کیا بتایا ہے کہ دوستی کیسی ہونی چاہیے، کس سے ہونی چاہیے؟ جو فری میں شراب مہیا کرے۔ ہمارے یہاں کچھ دوستیاں ایسی ہیں کہ وہ صرف ایسی جگہ پہ تعلق قائم رکھتے ہیں، استوار رکھتے ہیں، ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں فری شراب مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کو فری نہ صحیح۔ ابھی پاکستان میں آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسائیوں کے لیے شراب میں تھوڑی چھوٹ ہے، غیر مسلم کوئی بھی لے لے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور ان کو چھوٹ حاصل نہیں، کسی عیسائی سے، کسی ہندو سے، کسی سکھ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، وہ بلیک کے ذریعے اس راستے سے منگواتے رہتے ہیں۔ یہ دوستی کس بنیاد پر ہوئی؟ شراب نوشی پر، فسق اور فجور کی بنیاد پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، بتایا ہے کہ دوستی ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ الحب للہ، آپ کا ارشاد ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اگر دوستی ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر دشمنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ جن لوگوں کی دوستی کی بنیاد اللہ کی ذات گرامی ہوگی، دین ہوگا، شریعت ہوگی، تقوی ہوگا، نیکی ہوگی، وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور قیامت کے دن بھی وہ دوست ہی رہیں گے۔ اور جو یہ نہیں، جن کا تعلق شراب سے، زنا سے، بدکاری سے، گناہ سے اور فسق و فجور سے، اس بنیاد پر جن کا تعلق ہوا، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کے لیے پیار کرنا، صرف اللہ کے لیے کسی کو چھوڑنا، ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذات کی خاطر، ذرا کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، چھٹی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم ایک دوسرے میں آپس میں بات چیت نہیں چھوڑ، 3 دن سے زیادہ بات چیت ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف زیادہ سے زیادہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ناراضگی، ظاہر ہے کہ انسان ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ہو ہی سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی کسی بھی معمولی جھگڑے کی بنیاد پر دوستی ترک کرتا ہے اور اتنی ترک کر دیتا ہے کہ مدتیں نہیں بولتا، آپ یقین مانیں گے، کل میرے پاس آفس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، اپنے سگے بھائی کا ذکر کیا
میرا سگا بھائی ہے، 20 سال سے نہ کبھی ماں کے ساتھ بولا ہے نہ ہمارے ساتھ بولا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ماں جس نے جنم دیا اس نے یہ گناہ کیا کہ اس کو جنم دے دیا، پالا، بڑا کیا۔ اب 20 سال سے ماں سے تعلق نہیں، کیا کیا ہوگا ماں نے زیادہ سے زیادہ؟ جو اس کو دنیا میں لانے کا سبب، جس نے اسے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، مشقتیں برداشت کی۔ قرآن نے فرمایا کہ اس کی ماں نے حملت ہو امہ وہنن علی وہن، مشقتوں پہ مشقتیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کے 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ بعد میں 2 سال دودھ پلایا، 2 سال اپنا دودھ نہیں پلایا، کچھ عرصہ اپنا دودھ پلایا، پھر فیڈر بنا کے بھی تو وہی پلاتی رہی۔ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بچے کو ذرا تکلیف پہنچے، ماں بیچاری تڑپ جاتی ہے۔ اور جب یہ ہوش میں آیا، شادی کی، 20 سال ہو گئے، ماں سے نہیں بولا، ماں کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن، صرف 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی خاطر کسی نے تعلق قائم کیا، اللہ کی خاطر تعلق توڑا، تو یہ عین شریعت کا مطالبہ اور منشا ہے۔ اگر کہیں آپ کا پیار ہو تو صرف اس لیے کہ یہ دیندار ہے، یہ اچھا آدمی ہے، دینی معلومات میرا تعاون کرے گا، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو صرف اس لیے کہ یہ بدکار ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، یہ مجھے بھی کہیں نہ لے ڈوبے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کے دل میں اس سے زیادہ اس سے پیار نہیں رہنا چاہیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت ہے، بغض ہے، دل میں غصہ ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس معیار پر کسی کی دوستی دنیا میں قائم ہے تو وہ قیامت میں، محشر کے میدان میں، آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اور اگر معیار دوستی کا یہ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے اہل تقوی کے جن کا تعلق آپس میں اللہ کے لیے ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح کے لوگ، المتقین، اہل تقوی، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے، دشمنیاں صرف اللہ کے لیے، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر یا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آئے گی، یا عباد، اے میرے بندو، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے، اے اللہ کے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پہ کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ دنیا میں جیسے تیسے تم نے گزار لی، جیسے کیسے بھی تنگی ترشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے آ گئے، آج تم پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اور وہاں نہ کسی کی اجارہ داری ہوگی، نہ وہاں کوئی رسہ گیر ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہمیں اپنے محلے کے چیف سے واسطہ پڑتا ہے، اس سے گھبرائے رہتے ہیں کہ ذرا اس سے انبن ہو گئی تو یہ کئی مسائل پیدا کر دے گا، ہماری زندگی دوبر کر دے گا، پریشان کر دے گا۔ اور اگر کوئی اور بڑا تھوڑا دشمن ہو جائے تو اور زیادہ پریشانی۔ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے سیاستدان اور بہت بڑے صحافی تھے۔ وہ اتنے بے باک تھے کہ علامہ احسان الہی ظہیر اور وہ دونوں اکٹھے جلسوں میں بڑی جرأت کے ساتھ تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ کسی نے انہیں دھمکی دی، کہا باز آ جاؤ، جلسوں میں ہمارے خلاف تم بہت سخت زبان استعمال کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جرم تھا؟ بم سے بلاسٹ کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ کٹ گئے، پھٹ گئے بم کے ساتھ، لیکن کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ اور دوسرے آدمی کو کہا گیا دیکھو، اور دوسرے آدمی کون ہیں؟ شورش کاشمیری، نام شاید سنا ہوگا آپ نے۔ شورش کاشمیری کو کہا گیا تھا کہ تمہاری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اب خیال کرو۔
آج جب یہاں بات آئی تو شورش صاحب ٹھنڈے ہو گئے. کسی نے کہا آغا صاحب، آغا شورش کاشمیری، آغا صاحب کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم تھے ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اب ہم سے اپنی بیٹیاں نہیں اٹھوائی جاتی. آپ اندازہ کریں کہ آدمی دنیا میں کسی کو کس حد تک مجبور اور ڈرا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج تمہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی رسا گیر، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی گورنر تمہیں آج کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہاں بادشاہی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ رب العزت کی. اللہ فرما رہے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم یہاں غم زدہ ہوگے. کسی کا خوف نہیں اور کسی قسم کا کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا. مکمل طور پر اللہ رب العزت کی نگہداشت، اللہ رب العزت کی معیت اور اللہ رب العزت کا ساتھ ہوگا، اور ہر طرح کے غموں سے، پریشانیوں سے، ڈر خوف سے وہاں آدمی بالکل آزاد ہوگا. اور یہ کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ ان کے لیے ہے جو ہماری آیات پر ایمان لائے، یعنی جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان ہے. اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے. محشر کے میدان میں خوف و خطرہ سے خالی کون ہوں گے؟ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ زندگی میں فرما بردار رہے. مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا لفظ جو ہے ہم تو اپنے لیے معمولی سے سمجھتے، کیونکہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے. ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس لفظ کا معنی تو سمجھے معنی کیا ہے. مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار. اب ہم معنی کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ ہم تو فرما بردار رہتے نہیں، نہ اللہ کے فرماندار، نہ رسول اللہ کے فرماندار، نہ ہم اس کی کتاب کے فرما بردار. ہم تو رہتے ہیں آزاد خود مختار. جب آزاد خود مختار رہیں گے تو ہمیں معنوں کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کا معنی ہے جو اپنے معاملات کسی دوسرے کے سپرد کر دے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز، سارے اختیارات جو اللہ کے ہاتھ میں دے دے، اور جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو قبول کر لے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، تو وہ ہے مسلمان. آج کل کا مسلمان میں ایسا ہی ہوتا ہے، نام بھی مسلمانوں والا، رجسٹریشن کاغذ سارے ڈاکومنٹس مسلمانوں والے، اور اسے پوچھو ایک دن میں نمازیں کتنی ہیں اسے نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہے تو پوچھو کب نماز پڑھی ہے. کوئی بڑی ہمت کر کے یہ کہہ دے گا جی ہمیں عید کی نماز پڑھی ہے. عید تو سال میں ایک مرتبہ آئی، عید کی نماز اس نے پڑھی ہے. اس طرح کا مسلمان نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بے خوفی، قیامت کے دن ہر طرح کے غم اور پریشانی سے حفاظت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، تابع دار ہیں. انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے جوڑے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تحبرون، اور ساتھ ہی فرمایا کہ حشاش بشاش، خر و خرم، خوش و خرم، بغیر کسی پریشانی کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اہل ایمان کو، مسلمان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزار کے جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہاں لفظ ہے ازواجکم. عربی زبان میں زوج کا معنی اصل میں ہوتا ہے لغوی طور پر جوڑا. زوج کا معنی جوڑا. اب اگر شوہر ہے تو اس کا جوڑا کون ہے؟ بیوی. اور اگر بیوی ہے تو اس کا جوڑا کون ہے؟ شوہر. جنت میں شوہر گیا تو بیویاں جائیں گی، بیویاں گئیں تو ساتھ شوہر جائیں گے.
اور ازواج کا معنی جوڑا یا جوڑی ہے، تو جوڑی دار ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے، بلکہ اچھا دیندار دوست ہے تو وہ بھی جوڑی دار کہتے ہیں نا، کہ یہ میرا ساتھی ہے، ساتھی کے لفظوں میں کہہ لیں، جوڑی دار کہہ لیں۔ جوڑی دار کا لفظ تو عموماً عام دنیا داری کام کاج میں بھی ہوتا ہے نا، کہیں دو آدمی اکٹھے کام کر رہے ہیں، دو آدمی بزنس پارٹنر ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے جوڑی دار ہیں۔ اور اگر کہیں ایک جگہ اکٹھے رہائش اختیار کیے ہوئے ہوں تو وہاں بھی کہیں گے کہ یہ دونوں ہم دونوں جوڑی دار، ایک ہانڈی میں شریک ہیں تو یا کہیں گے ہانڈی وال یا جوڑی دار۔ ہانڈی وال، جوڑی دار، دوست، اللہ رب العزت فرمائیں گے تم بھی جنت میں جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں جائیں، اور تمہارے جو دوست ہیں دیندار مسلمان جن کا تعلق تمہارے ساتھ اللہ کے لیے تھا وہ بھی جنت میں جائیں۔ تحبرون، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی پریشانی کے، حشاش بشاش جنت میں داخل۔ اللہ رب العزت کا یہ انعام کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی ذات کی بات مانتے رہیں، اللہ کے رسول کی مانتے رہیں، شریعت پہ عمل کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا۔ پہلے کہا کہ کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی کہا کہ معاشر کے میدان میں غم نہیں، پریشانی نہیں، آگے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر کسی غم کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ اور جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں نعمتیں کیا کیا ملیں گی؟ قرآن کریم میں جا بجا اس کا بڑا طویل تذکرہ موجود ہے کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنت میں پیالے لے کر یا جنت میں برتن لے کر جن میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، ان کو برتنوں والے لے کر ان کے درمیان گھومیں گے۔ یہاں ہمارے پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں نا، کبھی جوس آ گیا، کبھی فلاں چیز آ گئی، آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ آج کل تو معاملہ تھوڑا الٹ ہو گیا ہے، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ آ رہا ہے، اب دیکھیں لا رہے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جی وہ کھانا پڑا ہے، نام بڑا زبردست رکھ دیا۔ اگر آپ کو ٹیبل پہ ملے تو مزے سے آرام سے آدمی بیٹھا کھاتا رہے، جو چیز چاہے کھائے، ٹیبل نعمتوں کا بھرا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، آج کل سسٹم شروع کر دیا بفے سسٹم، کہ جاؤ اور لے کے آؤ، خود لاؤ، خود لا کے رکھو، خود کھاؤ۔ قیامت کے دن یہ بفے سسٹم بھی نہیں ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یطاف علیہم بصحاف، جنت میں اللہ رب العزت کا انتظام ہے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جن کے بارے میں کہا گیا ایسے ہوگا کہ جیسے وہ لال اور جواہر اور موتی جیسے بکھیر دیے جائیں، اس طرح کے خوبصورت بچے ہوں گے، اور وہ ہر طرح کی نعمتیں لیے گھوم رہے ہیں، جو چیز جب چاہیے اور جو چیز چاہیے وہ اسی وقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اس پہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو وہ جو لا کے دے گا وہی ملے گا، اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو چیز آنکھوں کے لیے لذت کا باعث بنے۔ آنکھوں کے لیے لذت کیا ہوگی؟ دیکھنے میں بھی اچھی لگے۔ اب آنکھیں کھاتی تو نہیں لیکن دیکھتی تو ہے نا، اور ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ جسے آنکھیں نہیں کھائیں اسے منہ کیا کھائے گا، ہے یا نہیں؟ جسے آنکھیں نہ کھائیں اسے منہ کیا کھائے گا؟ پہلے آنکھیں کھائیں، پسند کریں۔ کتنا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھاتی ہے، منہ نہیں کھا پاتا۔ دیکھنے میں چیز ایک بڑی خوبصورت ہے، جب کاٹ کے کھانے لگیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کو بھی اچھے لگیں گے اور ساتھ ہی دل ان کو چاہے گا۔ جو چیز دل چاہے، جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے، اللہ رب العزت مہیا کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی لے کے سروس کے لیے اللہ رب العزت نے غلمان جنت میں پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ سروس کریں گے، خدمت کریں گے۔ آپ کو جا جا کے لانا نہیں پڑے گا، آپ کو وہاں یہ بفیلو سسٹم نہیں ملے، بفے سسٹم نہیں ملے گا۔
وہاں آپ کو صرف یہ باعزت اور معزز سسٹم ملے گا کہ نہ تو چلتے پھرتے کھانے کی نوبت آئے، جیسا کہ ہمارے لیے کھانے پینے کے آداب میں یہ بات موجود ہے نا کہ بیٹھ کے کھائیں، کھانا کھائیں بیٹھ کے کھائیں، پانی پئیں بیٹھ کے پئیں، اگر کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے تو بیٹھ کے کھانا معزز انداز ہے کھانے کا۔ مجبوری ہے، کسی کو پانی کھڑے ہوئے پینا پڑ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ بیٹھ کے با ادب طریقے سے کھانا۔ وہاں کھانے پینے کا با ادب انداز اہل جنت خود اختیار کریں گے، اور انہیں کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ وہ کہیں جائیں، کیونکہ وہ جس چیز کو چاہیں گے وہ آپ کے سامنے تیار ہو کے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے، اور اس سسٹم سے جو ہمارے یہاں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری جان چھڑائے۔ بعض دفعہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا ساتھی نہیں جو تعاون کرے، جانا ہی ہوگا، وہاں سے لائن لگیں، اپنی اپنی پلیٹ، اپنا اپنا چمچ، کبھی یہ کبھی وہ، واپس آئیں تو کرسی جو ہے وہ کسی اور نے سنبھال رکھی ہے، اب کھڑے کھڑے کھائیں۔ تو وہ سارا آہستہ آہستہ جو بفیلو سسٹم میں کہہ رہا ہوں ہو جاتا ہے، جیسے وہ چلتے پھرتے رہیں اسی طرح آج کل یہ کھانے پینے کا انداز بھی وہی کر دیا گیا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ نے فرمایا بیٹھے بٹھائے دنیا بھر کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، رکابیاں یا پلیٹیں بھی سونے چاندی کی، اور اگر گلاس ہوں گے اکواب کوب، اور میرا خیال ہے ساتھ تھوڑا آگے لے جائیں تو کپ نہیں ہو جاتا، کیونکہ عربی میں پا تو ہے نہیں نا، تو کوب اور کوپ یا کپ، ہمارے یہاں کچھ دیسی زبان میں کوپ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کے خوبصورت، یہاں دنیا میں سونے کا برتن استعمال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ، اور جو آدمی دنیا میں سونے چاندی کے برتن نہیں چھوڑتا قیامت کے دن اسے یہ برتن نہیں ملیں گے، اور جب جنت میں برتن ہی یہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا، جنت میں نہیں ہوگا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مہیا فرمائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس میں ہوں گی وہ ساری نعمتیں جس کی طرف کسی کا جی چاہے۔ اور اسی کے بارے میں میں نے پچھلے ایک درس میں ذکر کیا تھا کہ اسی میں یہ جواب بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو حوریں ملیں گی، اور اللہ رب العزت خواتین کی جو جی چاہے گا وہ تمنا بھی پوری کرے گا۔ یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسری آیت بھی ہے۔ ان دونوں آیات میں یہ بات جو ہے واضح طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی مرضی کی ہر چیز ملے گی۔ اور تلذ العیون، تشتہیہ الانفس و تلذ العیون، دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اکٹھی کر دی کہ آنکھوں کو بھی بھلے لگیں گے اور مزہ بھی ہوگا، دل بھی ان کو چاہے گا، اور اللہ رب العزت مہیا کرے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ جنت میں داخل ہوگے تو اب وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ یہاں کہی، جامعہ علی بن ابی طالب میں کہی کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایگزٹ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ یہاں خطرہ رہتا نا ہمیں، ہم اپنے ملک چھوڑ کے یہاں کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا تھوڑا سا خدشہ بنا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں اس سال ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کمپنی کو یہ پروجیکٹ ملے گا نہیں ملے گا، پروجیکٹ نہ ملا تو کمپنی ہو سکتا ہے فائر کر دے، ہو سکتا ہے ایگزٹ کر دے، ہو سکتا ہے تنازل، کئی طرح کی پریشانیاں۔ اللہ رب العزت نے ان ساری پریشانیوں کو اس ایک دو لفظ میں ہمارے لیے ختم کر دیا۔ فرمایا کہ اس میں وَأَنْتُمْ فِيهَا خالدون، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی ایگزٹ انٹری نہیں ہے، وہاں سے ایگزٹ ہونا کون چاہے گا؟ خود وہاں سے تو کوئی نکلنا نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ دو ہی جگہ ہیں، یا کوئی دنیا میں آئے وہ کھاتا ختم ہو گیا، اور دوسری طرف جائے کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی وہاں جانے کی،
تو وہاں سے ایگزٹ والا کھاتا ختم ہے. واپسی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کہے گا، اور تو کوئی کہے گا نہیں دنیا میں واپس آنے کے لیے. شہید کہے گا کہ یا اللہ کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور کیا ممکن ہے کہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہادت پاؤں. اور وہ یہ کیوں کہے گا؟ اسے اللہ رب العزت نے شہادت کے وقت اتنی لذت عطا کی ہوگی کہ وہ یہ لذت بار بار حاصل کرنا چاہے. ہمیں تو بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ گردن کٹ گئی، گولی لگ گئی، سینے میں لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ شہادت اگر صحیح معنوں میں شہادت ہے تو بندہ اس میں انتہائی لطف، انتہائی مزہ محسوس کرتا ہے. اور اگر شہادت داعش کے نام سے ہے، آج کل وہ بھی تو شہادت ہے نا، کھل کھلا کے اپنے لیے شہید کا لفظ، اور وہ تو پھر پتہ نہیں دور پار سے مسلمان ہیں، نظریات خراب ہو گئے یا کیا ہو گیا. ہمارے یہاں تو خبروں میں کبھی کبھی یہ بھی آیا ہے، آتا رہا ہے کہ ہمارے 5 سینک شہید ہو گئے ہیں. اور یہ 5 سینک کون ہیں؟ ہندو لڑتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں مارا گیا. وہ کہتا ہے کہ اب نام لے لے کیونکہ جنگیں تو ہوتی رہی ہیں، اب پتہ نہیں اللہ کرے آئندہ نہ ہو. ہندوستان پاکستان کی جنگ رہی 65 میں، تو وہ خبریں میں نے اچھی طرح ہوش و حواس میں سنی ہیں. آ رہا ہے کہ پاکستانی 5 یا 10 یا 100 فوجی مارے گئے اور 5 ہمارے سینک بھی شہید ہو گئے. مسلمان مارے گئے اور ہندو شہید ہو گئے. یہ شہادت نہیں. اگر صحیح معنوں میں شہید ہیں، آج کل داعش کا کھاتا وہی ہے نا، اسلام کے نام سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جہاد کے نام سے ارہاب کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ بھی شہید کہتے ہیں. یہ شہید نہیں. اگر صحیح معنوں میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اتنی لذت پاتا ہے، شہید ہونے کے بعد اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج. اتنی لذت اسے ملے گی. وہ دنیا میں آنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہمارا قانون ہے، ایک مرتبہ جو آ گیا سو آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے یا نہیں؟ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً بتایا، 1 2 نہیں 10 احادیث موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے. زندہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. لہذا مرنے کے بعد کسی کا واپس آنا یہ محال ہوگا، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرا کوئی آدمی تو جا رہا کہ جنت سے نکلنا گوارا ہی نہیں کرے گا. لہذا فرمایا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گی. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ فرمائے گا کہ یہ جنت، اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہاری وراثت بن گئی ہے. لیکن کیوں وارث بنائے گئے ہو؟ وہاں کوئی ہمارے باپ دادے کی جگہ ہے؟ نہیں ہے نا. یہاں تو وارث بنتا ہے کہ باپ نے ترکہ چھوڑا، اس میں سے ہمارا حصہ بھی نکل آیا، کوئی زمین نکل آئی، کوئی پلاٹ نکل آیا، کوئی فلیٹ نکل آیا. کئی لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں نکلتی ہیں، ملینز. لیکن وہاں تو کسی کے باپ کی جگہ نہیں ہے نا. جنت اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ کسی کی وراثت اس طرح خاندانی نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت ہے تمہارے عملوں کے نتیجہ میں. تم نے جو دنیا میں اچھے اعمال سر انجام دیے، بما کنتم تعملون، یہ اس کے بدلے میں ہے جو کہ تم دنیا میں اچھے عمل کیا کرتے تھے. تعملون کا معنی تو ہے جو عمل کرتے تھے، اور اچھے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ عمل اچھا ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت ملنا ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اعمال صالحہ سر انجام دیے، اچھے عمل کیے، ان اچھے عملوں کے نتیجہ میں آج تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اور یہ تمہارے اپنے نیک اعمال کے نتیجہ میں ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
اس میں تمہارے لیے بے شمار پھل ہوں گے. جنت میں تمہارے لیے فاکہۃ کثیرہ، فرمایا بے شمار پھل ہوں گے، تھوڑے سے نہیں بلکہ ہر طرح کے پھل ہوں گے. اور قرآن کریم میں جا بجا یہ ذکر آیا، اور اللہ رب العزت فرمایا کہ اس میں سے کچھ پھل ایسے ہوں گے کہ جو شکلاً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، متشابہہ، ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوں گے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیب کھایا ہے، ایک اور چیز ہے، اس کا ٹیسٹ ہی کوئی اور ہے لیکن دیکھنے میں اسی طرح کا ہے. یہ تو ہو گیا مشابہ ایک دوسرے کے. وغیر متشابہ، سیب کھایا، اس کے بعد مالٹا آ گیا، اس کے بعد آلو بخارا آ گیا، اس کے بعد کیلا آ گیا، طرح طرح کے پھل اللہ رب العزت وہاں عطا فرمائے گا. اور ان پھلوں کی کوئی اقسام گن نہیں سکتا، ان کے مزے کا آج کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو وہ نعمتیں ادا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بات موجود ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے وہ نعمتیں سنی، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کبھی کسی بشر کے دل تک ان کا اشارہ تک نہیں پہنچا. اللہ رب العزت اہل جنت کو وہ نعمتیں دینے والا ہے. وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، یعنی ہم نے کبھی سوچا تک نہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں عطا کرنے والا ہے. ایک ہوتا نا کہ آدمی اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ آج پارٹی میں یہ چیزیں ملیں گی، وہم و گمان میں تو کچھ آ جاتا ہے. 5 اسٹار کی پارٹی ہے تو اس وقت بھی آ جاتا ہے، چھوٹی پارٹی ہے وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چنے وغیرہ بھی بھنے ہوئے ہوں گے، دال بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا. بڑی پارٹی کو بڑے حساب سے خیالات، چھوٹی کے چھوٹے حساب سے. اللہ نے فرمایا جنت میں ہم وہ دیں گے لم یخطر علی قلب بشر، کہ ان نعمتوں کا کسی بشر کے دل پر گزر ہی نہیں ہوا. اتنی بے شمار مزیدار، قیمتی اور اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں. فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے جنت میں بے شمار پھل ہوں گے، منہا تاکلون، اور تم اس میں سے کھاؤ گے. اب اس میں سے ظاہر ہے کہ سارے پھل ایک وقت میں تو کھائے نہیں جا سکتے نا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شمار پھل ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے. ایک وقت میں کچھ کھائے گا، دوسرے وقت میں کچھ کھائے گا، جو کسی کا جی چاہے گا چنتا جائے گا اور ان پھلوں میں سے کھاتا جائے گا. یہاں تک اہل ایمان، اہل تقویٰ کا ذکر فرمایا. اور قیامت کے دن جو آپس میں دوست ساتھی رہیں گے، اللہ کی خاطر پیار کرنے والے، اللہ کی خاطر نفرت کرنے والے، ان میں سے جو نعمتیں انہیں ملیں گی ان کا مختصر سا تذکرہ یہاں کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. اب اہل ایمان کو کہا کہ ان کے لیے وہاں سے ایگزٹ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جو صحیح معنوں میں مجرم ہیں اصلی، یعنی جو ایمان ہی نہیں لائے، جو کافر ہیں، جو بے دین ہیں، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. وہ دائماً خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ کے جہنمی. لیکن اہل جہنم سارے کے سارے ہمیشہ والے نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں کہ سارے ہی جہنم میں رہیں گے، بلکہ کچھ اہل جہنم وہ ہیں کہ کوئی تھوڑا عرصہ گزار کے، کوئی تھوڑا اور زیادہ گزار کے، کچھ اور زیادہ گزار کے، بالآخر وہ جنت میں لے آئے جائیں گے. کیونکہ ان کے گناہ یا ان کے جرائم کی جتنی سزا ہے اتنی سزا ملے گی، اور اس کے بعد اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن یہ کون ہوں گے؟ جو مسلمان ہیں لیکن فاسق ہیں، مسلمان ہیں فاجر ہیں، مسلمان ہیں گناہ کر بیٹھے. اس درجے کا جرم ان کا نہیں ہے جو کفر تک لے جائے، یعنی کافر نہیں لیکن گناہ گار ہیں. اب زناکار بھی گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں، چور ڈاکو گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں، اسی طرح رشوت خور گناہ گار ہے کافر نہیں، سود خور گناہ گار ہے کافر نہیں. لیکن یہ کہے کہ میں جو بھی چاہے کھاتا رہوں، جو بھی چاہے اکٹھا کرتا رہوں اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، ایسا بھی نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے لیے، رشوت خوروں کے لیے کتنی سخت وعدے سنائی، لیکن ہمارے یہاں موجودہ دور میں خاص طور پر اتنا آسان، اتنا ایزی ان چیزوں کو لیا جاتا ہے کہ رشوت گفٹ کے نام سے، رشوت گفٹ کے نام سے لی جا رہی ہے۔ سود خیر طے ہے، بینک سود دے رہا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، کسی بھی بینک میں ہم اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں ایک درہم و ربا، سود کا ایک درہم کھانا، درہم و ربا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سود کھانا بلکہ درہم و ربا، سود کا ایک درہم کھانا کتنا گناہ ہے؟ 30 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ اور جن کی زندگی ہی سود پر گزر رہی ہے، یہ کہیں کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے سود کے بارے میں کیے۔ آپ دیکھیں بے نماز نماز ترک کرتا ہے، پڑھتا ہے، ترک کرتا ہے، پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں نہیں، قاتل کے بارے میں نہیں، زانی کے بارے میں نہیں، لیکن جب سود خور کی باری آئی تو فرمایا اگر سود کا پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے، علم ہو جائے، ایک آدمی ہے اسے پتہ ہی نہیں سود کیا ہوتا ہے، حلال کیا حرام کیا ہے، معاملہ الگ ہے، پتہ چل جائے کہ یہ سودی معاملہ ہے اور سود حرام ہے، اس کے بعد بھی وہ سود کا لین دین نہ چھوڑے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس سودی کو چاہیے کہ اب اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اللہ رسول کے ساتھ جنگ میں کون ہارے گا، کس کو شکست ہوگی؟ اس سود خور کو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ اتنی سختی کے ساتھ وعید فرمائی اس سود کی، لیکن سود خور جو ہیں پرواہ بھی نہیں کرتے، پیسے جمع کرائے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہمارے پیسے ہوئے، پھر ساتھ میں بڑے زوردار طریقے سے دلیل دیں گے، کہیں گے وہ ہمارے پیسے نہیں استعمال کرتے، میں نے 2-4 لاکھ بینک میں رکھا ہوا ہے تو بینک والے بھی تو میرا پیسہ استعمال کرتے۔ بھائی بینک والوں نے کب آپ کے گھر میں آ کے کہا تھا کہ ضرور ہمارے پاس جمع کرائیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام رکا ہوا ہے، آ کے ہمارے پاس پیسے، ان کے تو کام چل ہی رہے، مجبوری تو آپ نے اپنی ظاہر کی کہ میرے پاس پیسہ سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں، یا میں بزنس میں پیسہ ڈال کر کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تجارت میں اور سود میں فرق بھی کیا ہے؟ سود میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ کو 12% 15% ملتے ہی ملتے ہیں، اور بزنس میں کبھی آپ کو 20-25% آ رہا ہے اور کبھی کوئی بھی پرسنٹ نہیں، بلکہ آپ صرف اونلی 1% رہ جائیں گے، پیسہ کوئی نہیں۔ بزنس کا اور سود کا یہی فرق، بزنس میں نفع اور نقصان دونوں موجود ہیں، نفع کی برکت تو یقیناً رہے گی لیکن کبھی نقصان ہو جانے کا خطرہ بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں گوارا نہیں کہ آدمی کو دڑکا لگا رہے اس سال فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بینک میں جمع کراؤ اور بھول جاؤ۔ بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بینک میں پیسے جمع کرا کے واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ خلاص اب ہمیں تو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہی، ایسے واقعات موجود ہیں۔ آدمی نے کہا کہ ہم نے اب اتنے لاکھ، اور یہ واقعہ اتفاق سے میرے بیٹھے ہوئے پیش آیا، شارجہ میں ایک صاحب نے کہا اتنا پیسہ جمع کرا دیا ہے کہ ہمیں ہر مہینے اتنا پیسہ بینک سے ملتا رہے گا کہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اب ہماری پریشانیاں ختم ہو۔ اب یقین جانیں کہ اسے فتوے کی تو ضرورت ہے نہیں، نہ مسئلے کی ضرورت ہے، وہ تو بڑے مزے سے ساتھ میں سادہ سا آدمی بیٹھا ہوا کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو؟ جب تک تم اللہ کی کفالت میں رہے تم پریشان رہے، یعنی جب تک سودی کاروبار نہیں شروع کیا، جب تک تم اللہ کی کفالت میں رہے پریشان رہے، اور اب بینک کی کفالت میں آئے ہو تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ صاحب ہمارا یہ حال ہے کہ جس گناہ پر اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے وہ گناہ کر کے ہم کہتے ہیں مزے ہو گئے، اب خطرے سارے ختم ہو گئے، ہمیں کچھ کریں نہ کریں، کام رہے نہ رہے، ہمیں اتنا پیسہ ملتا رہے گا کہ ہمیں ہر مہینے میں تنخواہ کی طرح
آسانی ہو جائے گی۔ اس قسم کے گناہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان گناہ گار، مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، مسلمان فاجر ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ضرور ہے نا، پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، پیسہ ہے لیکن خرچ کرنے کو جی نہیں جا رہا، خود اپنی ذات پہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا کھانا نہیں گزار، اگر تو لوجہ اللہ ہے، اللہ کی خاطر ہے کہ میں ایسا، بات الگ ہے، صرف اس لیے کہ اچھا کھانا کھائیں گے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اچھا کپڑا لیں گے تو یہ پیسہ جائے گا، نہ اپنے لیے، نہ اپنی بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، اکٹھے کر کے رکھتا رہتا ہے، اور جب غبارے سے ہوا نکلتی ہے تو پھر وہ کون کھاتا ہے؟ بیوی بچے کھاتے ہیں نا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں پر کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد خوش ہوتی ہے۔ اس آدمی کی بھی کیا زندگی ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بچے خوش ہوں کہ جان چھوٹی ہماری، اور اب آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، اچھا لباس پہنیں گے۔ ایسے واقعات بھی کئی جگہوں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے کہ باپ مرا، گھر والے ایسے ہوا جیسے دنیا میں آ گئے، باپ کے مرتے ہی پورا گھر دنیا میں آ گیا، کیونکہ پیسے تھے لیکن وہ بیچارے کنگالوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈر سکتا ہے کہ اگر کہیں جہاد میں گیا تو جان نکل جائے گی، مارا جاؤں گا، یہ بزدل ہو سکتا ہے۔ کہیں جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں ڈر جاتا ہے، محاذ پہ نہ صحیح، کسی بھی زندگی کے حصہ میں ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں یہاں پھنس نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ، وہ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کا مومن اب اندازہ آپ خود کر لیں گے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے تو پھر جھوٹ نہیں، لیکن گناہ گاروں کو جو بھی سزا اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے وہ سزا دی جائے گی، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے سارے مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، اور سب سے آخری جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخری جنت میں داخل ہونے والا اللہ رب العزت اسے کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ تفصیلی واقعہ میں نے خیال آپ نے سنا ہوگا، جو کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑا اور آگے کر دے، تھوڑا اور آگے کر دے، تھوڑا جنت کے دروازے کے پاس کر دے، اور بالآخر اللہ رب العزت اسے جنت کے دروازے کے پاس نہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو وہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ جنت کے اندر کی طرف کر، اندر کی طرف کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے جنت کے سارے حصوں پہ قبضے کر چکے ہیں، اب میرے لیے کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو گیا، مجھے یہاں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت اسے اتنا دیں گے جو آج کی دنیا کے کسی بادشاہ کی حکومت ہے، اس کے حکومت میں کتنی زمین ہے، اس سے بھی 10 گنا زمین اللہ اس جنتی کو دے گا۔ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے، اور گھبرا بھی نہ جائے کہ اتنی جگہ میں ہم کیا کریں گے اور کیا کہاں جائیں گے۔ وہاں آپ کو نہ کوئی ویزا لینا پڑے گا، نہ کوئی پرمٹ لینا پڑے گا۔ جب آپ کی جنت ہے گویا کہ آپ کی کوٹھی ہے، آپ کا گھر ہے، جنت میں گھومیں پھریں اور مزے اڑائیں۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ عذاب میں داخل کر دیے گئے، کبھی جھٹکا کم آ رہا ہے، کبھی زیادہ آ رہا ہے۔ لا یفتر عنہم، وہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ جہنم میں ہمیشہ مایوس پڑے رہیں۔ عذاب کی گھڑی کوئی ایسی نہیں آئے گی کہ عذاب خفیف ہو گیا، کم ہو گیا، اور دوسرا مایوس پڑے ہوں گے کہ اب ان کی یہاں سے کوئی سنی جانے والی نہیں ہے، اب ان کو یہاں کوئی ان کا پیر، کوئی ان کا ولی، کوئی ان کا بزرگ، کوئی ان کا امام یہاں سے انہیں چھڑا کے نہیں لے جا سکتا۔ مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا یہاں کوئی بھی
محشر کے میدان میں سارا کھل گیا. جن کی یہ پوجا کرتے رہے وہ سارے انکار کر گئے. ابلیس جو سب سے بڑا، سب معبودوں کا بڑا باطل معبود ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو کیا کہا ہے، میں نے تنہیں بلایا اور یہ بھاگے چلے آئے، میرا اس میں کیا قصور ہے. شیطان انکار کر دے گا. اور قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے کہ جن پیروں کی یہ پوجا کرتے آ رہے ہیں، پیر بھی قیامت کے دن وہاں انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. اور وہاں جا کے پیروں پہ غصہ کریں گے یہ مرید. پھر محشر کے میدان میں جب یہ پیر اپنے مریدوں کی مریدی کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ کرو، یہ تو خود آتے تھے کرتے تھے، وہاں مرید کہیں گے یا اللہ آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ یہ بدکار ہمیں بھی بہکاتے رہے، ہمیں بھٹکاتے رہے، ہمارا اور ان کا عذاب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جتنا ہمیں ہو اتنا اس سے 2 گنا ان کو دے. وہ وقت آنے سے پہلے ہم کیوں نہ سنبھل جائیں. ضرور وہاں جا کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو ڈبل کروانا چاہتے ہیں، ان کا ڈبل ٹرپل چلنے دیں، اپنے آپ کو عذاب سے نکال ہی لیں. چھوڑیں یہ راستے، غلط راستوں سے ہٹ جائیں، جو صراط مستقیم ہے اس پہ آ جائیں. اس میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی جواب دے دے گا. وہاں تو یوم یفر المرء من ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن ہوگا بائی سے، اولاد والدین سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. حتیٰ کہ انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کو بھی اپنا خدشہ لگا ہوا ہوگا. اس میدان میں جا کے جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو کہاں بلایا تھا، یہ وہاں ہمیں کک آؤٹ کریں گے، تو آج ہی کیوں نہ انہیں کک آؤٹ کر دیا جائے. کیا خیال ہے؟ یہ ہمیں قرآن پہ تو یقین رکھنا چاہیے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارا انکار کر دیں گے. جتنے پیر ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا ان کو ہمارے گھٹنے پہ ہاتھ لگاؤ، پاؤں پہ ہاتھ لگاؤ، ہمیں آ کے ملو، ہماری مانو، ہم نے تو نہیں بلایا. تو کیوں نہ آج ہی ہم ان کو چھوڑیں اور پیران پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلو پکڑ لیں، شریعت پہ عمل کر لیں، تاکہ ہمیں قیامت کے دن کی ان کی بات ہی نہ سننی پڑے. لا یفتر عنہم، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. اب کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مشکل کشا وہاں ثابت نہیں ہوگا. یہاں تو ہم مشکل کشا بنا لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنا لیا، مولا علی مشکل کشا، نعرہ اسپیشل پکا بنا لیا، مولا علی مشکل کشا. اور ہمارے لیے 1400 سال بعد کے مسلمان کے لیے مشکلوں کو دور کریں گے وہ مولا علی جو اپنے بیٹے کو شہادت سے نہیں بچا سکے، اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا سکے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت علی کے بیٹے تھے یا نہیں؟ کتنی پاور دکھائی وہاں کربلا کے میدان میں، جبکہ ابھی قریب ہے، زمانہ زیادہ نہیں گزرا، بالکل قریب کا زمانہ ہے. یہ ان کی اولاد ہیں، وہ آخری چوتھے خلیفہ تھے. ان کے بعد ان کے خلافت کے زمانے میں اپنی اولاد ہے، کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. وہاں مشکل کشائی، اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کر سکے تو ہماری مشکلات کیسے کریں گے؟ ہمارے لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ سوچنے کی طرف بھی نہیں آتے کہ آدمی تھوڑا سا سوچے. آپ اندازہ کرو کہ جس کے اپنے بیٹے میں بنی ہوئی ہو اور بیٹے کی وہ مشکل کشائی نہ کر سکے اور وہ پڑوسیوں کی کرے گا. جو اپنی صلبی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے کسی کے لیے کیا کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور حضرت محمد رسول اللہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے. آپ کہیں گے کہ ان کا بیٹا کہاں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیتا شیر خوار بیٹا آپ نے ایسے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں. صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. پھر کہیں گے کہ بخاری کا بخار، بھائی ہمیں تو آیا رہتا ہے، کیا کریں؟ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. بیٹا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے،
اور بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، یعنی آخری دم چل رہے ہیں، جسے نزع کا عالم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور بیٹا مر رہا ہے، سیدھے الفاظ میں، اور ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بیٹا مر گیا، فوت ہو گیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا سکے، اور ہم آپ کو مختار کل بنا کے بیٹھے ہو۔ آج کا مسلمان حضرت علی کو مشکل کشا بنائے بیٹھا ہے، میدان کربلا میں اپنے بیٹے کی مشکل دور نہیں کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنائے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا سکے۔ یہ معاملات اللہ کے ہیں، کس کو اس نے رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے۔ مشکل کشائی کے سارے بھرم محشر کے میدان میں کھل جائیں گے، سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے، وہاں کوئی مشکل کشا مشکل کشائی کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کسی کے تعاون کے لیے نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ یہ مایوس پڑے رہیں گے، اب جہنم میں داخل کر دیے گئے، کوئی آ کے ان کو وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں جہنم میں مبلسون، مایوس، نا امید ہو کے پڑے ہیں، اور پتہ چل چکا ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، جہنم میں پھینکا ہے، سزا دی ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ظلم کرے گا؟ اللہ رب العزت کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، نہ کیا ہے، نہ کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں عدل کی عدالت قائم ہے، معاشر کے میدان میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ ہمیشہ عدل ہی کرتا ہے، بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اور پہلے آیات گزر گئی ہیں جن آیات میں لوگوں نے خود اعتراف کیا اور کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، وہاں یہ خود اعتراف کریں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سزائیں دی، جن عذابوں میں مبتلا کیا، وہ ہمارے اپنے بد اعمال کا نتیجہ ہے، ان بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر ہم ہی نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان جہنمیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور اللہ ظلم کرے گا کیوں؟ اتنا انصاف کا پہلو اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے کہ ایک تو وہ عالم الغیب ہے، خود جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے رپورٹر رکھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے ساتھ دو رپورٹر تو ہے نا، دو بندے کے کرامن کاتبین جو ہیں، ایک دائیں کندھے پر ہیں، ایک بائیں کندھے پر ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، آدمی کچھ بھی کرے وہ رائٹنگ میں لے رہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ کھول دے گا کتابیں ساری، بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کچھ کیا، نیکیاں ساری موجود ہیں، برائیاں ساری موجود ہیں، اور بندہ پھر کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور کوئی بڑی سے بڑی کوئی بات نہیں چھوڑ رہی۔ کیسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہر چیز کو گن رکھا ہے اس نے۔ اللہ رب العزت ان ہمارے اعمال کے نتیجہ میں جب سزا دے گا تو پھر وہ ظالم کیسے ہوگا؟ فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ہم الظالمون، ولیکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، خود گناہ کرتے رہے، خود ظلم کرتے رہے، اور اس ظلم کا اعتراف مجرمین جو ہیں وہ قیامت کے دن خود کر بھی لیں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب جہنم میں پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا مالک ہو، اے مالک۔ اور یہ مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ، جہنم کا نگران، پوری جہنم جس کے کنٹرول میں دی گئی ہے وہ ہے مالک۔ جہنم کا داروغہ یا نگران مالک، اور جنت کا داروغہ یا نگران
رضوان، جنت کا بھی نگران ہے، جہنم کا بھی۔ جنتیوں کے نگران کے لیے یہی ہو سکتا ہے نا کہ خیال رکھو ہمارے مہمانوں کا، اور یہاں بھی وہی ہے کہ خیال رکھو کہیں یہ بھاگنے نہ پائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے اس انصاف پر جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں وَنَادَوْا، اور انہوں نے اب ندا لگائی، آواز لگائی، وہ آواز لگائیں گے یا مالک، اے مالک، اے دروغہ جہنم، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب اپنا فیصلہ اب کر ہی دے، یعنی ہمیں اب موت ہی آ جائے۔ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں اب آخری بات کر رہے ہیں کہ اب ہمیں موت ہی آ جائے۔ اللہ رب العزت اسے وہاں موت نہیں دے گا، بلکہ ہمیں قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مالک کہے گا نہیں اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور اسی طرح زندہ رہنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس زندگی سے آدمی تنگ آ کر موت طلب کرے وہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ آدمی خود کہہ رہا ہے کہ اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں تو موت ہی نہیں۔ آج کوئی آدمی موت مانگنے والا ہے؟ آج اگر کوئی غریب بھی ہے تو موت نہیں مانگتا، اسے کہے نا موت کا نام لیتے بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، گلے پڑ جاتے ہیں، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہاں مرنے کے لیے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، لیقض علینا، تمہارا رب، لیقض علینا ربک۔ مجرم کے انداز تخاطب کا اندازہ کریں کہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، کہا ربک، اے مالک اپنے رب سے۔ دنیا میں ساری عمر رب کی نافرمانی کرتے رہے تو وہاں کیسے ہمارا رب کہیں گے؟ کہتے ہیں اے مالک اپنے رب سے کہو، یعنی تمہارے رب کو یہ مطالبہ اپنے رب سے کرو کہ ہمیں ختم کر دے، ہماری موت آ جائے۔ اتنی اجیرن، اتنی دکھی، اتنی تکلیف اور المناک زندگی ہوگی کہ وہ اس زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے، لیکن مالک کہے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ مالک کو اللہ رب العزت نے یہ باتیں بتا رکھی ہیں، ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رب اب تمہیں موت نہیں دے گا، تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا، زندہ رہنا ہوگا اور ان ساری سزاؤں کو بھگتنا ہوگا۔ اگر موت آ گئی تو سزا ختم ہوگی۔ سزا تو کسی کو تب ہے کہ آدمی بھگتے، زندہ ہے، محسوس کرے، اس کو تکلیف پہنچے، الم پہنچے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سزا ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی، اور جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اس سلسلہ میں وہ واقعہ بڑا معروف ہے جو مینڈے، کالے مینڈے کو قتل کرنے کا ہے۔ اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے درمیان دونوں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اہل جنت بھی دیکھ رہے ہیں، اہل جہنم بھی دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ سب پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ موت ہے۔ کہا جائے گا کہ یہ موت ہے جو تمہیں دنیا میں آیا کرتی تھی، یہ آتی تھی تو مر جاتے تھے، اور آج تمہارے سامنے اس موت کو ذبح کر رہے ہیں۔ مانا کیا کہ آج کے بعد یہ کسی کو آئے گی نہیں۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جو جہاں رہے گا ہمیشہ رہے گا، اب کسی کو موت آنے والی۔ اگر کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ اب موت بھی نہیں ہے، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہے، تو کس قدر تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ پھر ہی تو وہ کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی اسے وہ ملے گی جو کہ موت سے بھی بدترین ہوگی۔ موت آئی تکلیف کے ساتھ صحیح، لیکن معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ زندگی اس طرح ختم بھی نہیں ہوگی، بلکہ مسلسل اسے اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعض ساتھی یہاں سے علاج معالجہ کے سلسلہ میں انڈیا گئے تھے، 3 لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک صاحب آ گئے ہیں
اور 2 ابھی باقی ہیں. ان 2 میں سے بھی ایک کا آپریشن ہوا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تینوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے اور اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایسے ہی کسی کا کوئی فوت ہوا ہے، کسی کا کوئی بیمار ہے، فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے عزیز عبد المحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے ان کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی دادی کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پچھلے ہفتہ بھی دعا کی تھی. ان کے ماموں ہیں خلیل مسکینی صاحب، ہمارے دوست ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں. وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دعاؤں والی پرچیاں میں رہ یہی تھی. ابھی یہ سوالات ہیں کہ قربانی کے جانور میں 6 حصے زندہ کی طرف سے اور 1 حصہ میت کی طرف سے ایک ہی جانور میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک حصہ مستقل حصہ ہے، وہ چاہے زندہ کی طرف سے کریں چاہے مردہ کی طرف سے. اور میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ جو ہے یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. اب نہیں ہوگی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیکار گئی، یہ بھی نہیں، یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ صدقہ ہے، صدقہ ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی. لہذا اس اختلاف سے نکلنے کا ایک حل میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ قربانی اللہ قبول کرے الحمدللہ، صدقہ قبول کرے الحمدللہ، دونوں ہی شکلوں میں انشاءاللہ ثواب ہے. تھوڑا بہت کمی بیشی ہے، اختلاف کی نظر ہو جائے گی. اس قربانی کے جو کہ میت کی طرف سے دی گئی ہے اس کا گوشت سارا تقسیم کر دیں، اس کا گوشت تقسیم کر دیں، اور جو قربانی گھر والوں کی طرف سے ہے وہ گوشت کھا لیں. مثال کے طور پر ایک گھر میں 2 قربانیاں دی گئیں، ایک زندوں کی طرف سے ایک مردہ کی طرف سے. مردہ والی ساری تقسیم کر دیں، زندہ والی ساری کھا لیں، کوئی حرج نہیں. اپنی قربانی کا سارا گوشت اگر آپ کھا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ڈیپ فریزر کی نظر نہ کریں. کھا جائیں 1-2 دن میں کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ فریزر میں رکھیں گے اب 4-6 مہینے ہمارا گوشت چلے گا، ایسا نہ کریں. اتنی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے. کسی نے 1 سال کا روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی، اب نہیں رکھ پا رہا. الٹے کام کریں گے تو پھر مشکل ہی آئے گی نا. سیدھی سال کے روزے کی نظر مان لی. کوشش بھی کرتے ہیں کہ نظر ہو جائے، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ فری آف کاسٹ نظر ہو جائے. یہ نظر مانتے نا کہ میں 50,000 مسجد میں دوں گا، اللہ پیسے بھی دیتا، مسجد کا بھی کام ہو جاتا. روزے رکھنے کی نیت کر لی ہے کہ فری میں. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یہ کام ہو گیا تو 1000 نفل پڑھوں گا، وہ اس سے بھی زیادہ فری میں. تو یہ 1 سال کے مسلسل روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے گویا کہ روزہ رکھا ہی نہیں. لیکن اگر ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں گویا کہ وہ ہمیشہ کا روزے دار. 3 رکھ کر رب روزے دار ہو سکتے ہیں تو پھر سال پورا کیوں؟ ہر مہینے میں 3 رکھتے جائیں، 3 کو 10 میں ضرب دیں، 30 ہو گئے. الحسنہ بعشر امثالہا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. 3 روزے رکھیں، 30 روزوں کا ثواب مہینہ پورا. ہر مہینے میں 13, 14, 15 کرتے جائیں یا جب چاہیں 3 رکھ. سنت ہے 13, 14, 15، لیکن منع نہیں. پیر جمعرات، پھر کوئی پیر یا جمعرات، جس طرح بھی آپ کا جی چاہے، جب جی چاہے. لیکن جمعے کے دن کو اکیلا روزہ رکھنا منع ہے. آپ کہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو چلا ہم یہ سو ہی رہنا ہے نا، روزہ رکھ لیتے ہیں. جمعے کو روزے کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اب یہ نہیں رکھ پا رہے تو اب یہ کام دوسرا کر لیں. نظر مانی تھی، جتنا رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کے کام. تو ظاہر ان کا ہو گیا ہوگا.
کام تو ہو گیا ہوگا ورنہ روزہ رکھنے کا یہ آغاز ہی نہیں کرتے تھے. اب کام ہو گیا ہے الحمدللہ. اب سستا سا کام یہ کر لیں کہ 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا زیادہ نہیں تو اس نیت سے 3 روزے رکھیں کہ یا اللہ میں وہ قسم تو پوری نہیں کر پا رہا, یہ 3 حاضر ہیں. 3 تو رکھ ہی سکتے ہیں نا, 360 کہاں اور 3 کہاں. اب گرمیوں میں 3 رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کفارہ ہو جائے گا. کیا ہم محاسبہ کر سکتے ہیں نماز کا؟ اب یہ محاسبہ کیسے کریں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ محاسبہ کیا ہے. جس نے لکھا ہے اگر پوچھ سکتے ہیں تو کلیئر کر دیں ذرا سوال کو. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا محاسبہ, نمازوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے وہ ایک جماعت ہے ایسی, وہ ہر مہینے ہر ہفتے بیٹھتے ہیں اور وہ محاسبہ کرتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کچھ اپنے دوستوں کو توجہ دلانے کے لیے ایک باقاعدہ بنا دیتے ہیں. وہ یہ ہمارے بڑا معروف ہے جماعت کا سلسلہ کہ وہ کہیں گے کہ اس ہفتے میں کتنی حدیث یاد کی, اس ہفتے میں کتنا یہ پڑھا, اس ہفتے میں فلاں تفسیر کتنی بڑی, ایک نام لیں گے تفسیر کا, ادھر ادھر کی کوئی تفسیر نہیں, وہ تفسیر کتنی پڑھی. وہ ان کا ایک کورس ہے, اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی جماعت کے ساتھ, کتنی پڑھی بغیر جماعت کے. نمازوں کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھنی ہی چاہیے, چلے اسی بہانے سے ہی آدمی تھوڑی پابندی کر لیتا ہے. لیکن یہ محاسبہ اصلاً ہے نہیں. محاسبہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا کہ ہم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ محاسبہ کرنے کے مختار نہیں, یہ تو صرف زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو پابندی کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ لائن دی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسند امام احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں حالتوں میں ہی پانی پیتے دیکھا. کیا پانی پینا دونوں حالتوں میں درست ہے یا نہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا وہ الٹی کرے. وہ سنی ہے یا نہیں؟ کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا, یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. میں نے اسی لیے اسی وقت چلتے چلتے ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کہیں مجبوراً کھڑے ہو کے پینا پڑے تو پی لیں, اور اگر کوئی مجبوری نہیں تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ میں آپ نے پیپسی کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی الٹے ہاتھ میں بائیں, اور دائیں میں آپ کے سینڈوچ ہے, برگر ہے, کیا ہے, یہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی پی رہے ہیں اور چلتے بھی جا رہے ہیں. تو زیادہ اتنا ہی زیادہ بفے سسٹم نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر کھانا ہی آپ اسی سسٹم سے کرنا شروع کر دیں. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے, اگر مجبوراً کبھی پی لیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کا لفظ استعمال کیا. ریاض الصالحین پڑھ کے دیکھیں, دور نہ جائیں. ریاض الصالحین میں باب باقاعدہ کام ہے کہ اگر عذر سے کوئی پی لے تو کوئی بات. عذر سے تو ظاہر ہے کہ معاملات بدل جاتے ہیں نا, عذر کی بات الگ ہے. مسلمان کو تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کو کس طرح سمجھے؟ مسلمان کو تکلیف آتی ہے تو وہ سمجھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے امتحان میں مبتلا کیا. کافر کو سزا ہوتی ہے, مسلمان کا امتحان ہوتا ہے, لہذا اسے اس تکلیف سے اللہ رب العزت سے خلاصی کی دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں ان امتحانوں کے لائق نہیں ہوں. ہم کہاں ان امتحانوں کے لائق ہوتے ہیں کہ ہمیں بھوک کی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے, کسی اور تکلیف میں. اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم ان امتحانوں کے لائق نہیں ہیں, ہمیں اپنی رحمتوں سے تو معاف فرما دے اور ہمیں اس تکلیف سے نکال دے. قسمت میں لکھا ہے, پہلی بات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قسمت میں لکھا ہے, وہ تو لکھا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. تکلیف آئی ہے تو قسمت میں لکھا ہے, لیکن مجھے تو معلوم نہیں تھا نا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے کیا ہونے والا ہے. معاملہ پھر اللہ کی طرف ہی ڈالنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی ہے, یا یہ کہ یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھیں ساتھ میں, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جتنا فساد ہے, میرے آپ کے ساتھ جتنے فساد لگے ہوئے ہیں, یہ سب ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس میں بھی کوئی شک والی بات ہے. یعنی یہ چیزیں ساری اللہ کے علم میں ہے, اللہ نے لکھ رکھا ہے, ہوگا. ہمارے کرتوت کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے.
یا اللہ نے اس تکلیف کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کرنے ہیں، بالکل یہ بھی صحیح ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس سے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ کانٹا چبھ جائے، معمولی سی بات ہے، اور کانٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چل کے اتنی دور جا رہے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہی گھر کے اندر کسی چیز کو ایسے ہاتھ لگایا، اس کے اندر لکڑی کا کوئی پیس تھا وہ لگ گیا، خاتون کپڑے سی رہی ہے سوئی لگ گئی، تو یہ بھی کانٹا ہے۔ یعنی مسلمان کو ذرہ برابر کانٹا چبھنا اصل میں ہوتا ہے، ایک مثال ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف ہو تو اللہ رب العزت گناہ معاف کرتا ہے، درجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں شہید کیسے ہو؟ شہید کی موت کی دعا کی جا سکتی ہے، شہادت کی موت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق شہادت کی موت کی دعا کیا کرتے تھے، اور دعا بھی وہ کیا مانگتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ کئی لوگ کہتے ہیں عمر فاروق امیر المومنین یہ کیا دعا ہوئی؟ شہادت تو ہوگی، آپ کسی جنگ کے میدان میں اتریں گے، کسی محاذ پہ جائیں گے، آپ شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں اور مدینہ میں بھی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا میں تم سے تو نہیں مانگ رہا، میں اس سے مانگتا ہوں جو سارے کام کر سکتا، اور کیا؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محراب کے اندر انہیں خنجر مارا گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو شہادت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مانگا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا بھی فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شہید کیسے ہوں، یعنی شہادت کا شوق ہے، لگتا ہے ان کو۔ اللہ رب العزت شہادت کا شوق قائم رکھے اور شہادت پانے کے لیے میدان صحیح معنوں میں جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں جہاں صحیح معنوں میں جہاد ہو رہا ہے۔ اب ہر جگہ جہاد میں شرکت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں جہاد ہو رہا ہے یمن میں، سعودیہ اور یمن کی جنگ ہے یا نہیں؟ جہاد ہو رہا ہے، سوریہ میں جہاد ہو رہا ہے، لیکن نہ ہم یمن جا سکتے ہیں نہ سوریہ جا سکتے ہیں۔ یمن جائیں دکھاؤ اپنے پاس، یا تو فوجی ہو جائیں محاذ پہ پہنچ جائیں۔ اب یہ کوشش آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، پہلے تو مجھے فوج میں بھرتی کیجئے اور پھر مجھے یمن کے بارڈر کے بھیجیے، یا کسی دوسری فوج سے مطالبہ کریں۔ جہاد اسلامی ہو اور کسی غلط جماعت کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے، جیسے کہ داعش، لمبی داڑیاں، بہترین شکلیں، دیکھنے میں بڑے زبردست قسم کے متوع، لیکن ان کا سارے کا سارا کام جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے کاز کو مکمل کرنا، شکل مومنوں کی اور کرتوت کافروں والے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ISIS یا داعش، اس قسم کی جماعتیں جو ہیں ان میں جا کے شہادت نہ پائیں، کیونکہ وہاں شہادت خراب ہو جائے گی، وہاں شہادت نہیں ہوگی، وہاں موت ہوگی۔ اور وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا، کہنے کو وہ شہادت کہیں گے کہ ہمارے 5 سینک شہادت پا گئے اور پاکستان کے 10 فوجی مارے گئے۔ یہ معاملہ وہی ہے، کہنے کو وہ شہادت ہے لیکن اصلاً وہ شہادت نہیں ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔